اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، جس کا ترجمہ یہ ہے اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو خوب اچھی طرح پاکی حاصل کرو۔ اور ایک روایت میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ صورۃ ولا کلب ولا جنوب، اللہ کے رحمت کے فرشتے ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں تصویر، کتا یا جنوبی شخص ہو۔ اس ویڈیو میں میں آپ حضرات کو غسل کا طریقہ بتانے جا رہا ہوں۔ مسنون طریقہ غسل کا کیا ہے، بہت سے حضرات اس سے ناواقف ہوتے ہیں، اس لیے بہت سو نے مجھ سے معلوم بھی کیا ہے تو میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے۔ سب سے پہلے یہ بات معلوم کر لینا چاہیے کہ غسل کے وجوب کے اصل میں 3 اسباب ہیں۔ 3 چیزوں کی وجہ سے غسل کرنا ضروری اور لازم ہو جاتا ہے، جس میں پہلی چیز ہے جنابت کی حالت میں ہونا۔ جنابت یعنی ناپاکی کی حالت، اور یہ کبھی انزال سے ہوتا ہے، یعنی جب شوہر اپنی بیوی سے صحبت کرتا ہے تو شرمگاہ سے جو منی نکلتی ہے، چاہے مرد سے نکلے یا عورت سے نکلے، اس کو انزال کہتے ہیں۔ تو انزال کی وجہ سے بھی آدمی پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح نیند میں احتلام ہو گیا، آدمی سو گیا تھا، اب نیند میں اس کو منی نکل گئی تو اس سے بھی اس پر غسل کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ یا پھر شوہر نے اپنی بیوی سے صحبت کیا، انزال تو نہیں ہوا لیکن دونوں شرمگاہ آپس میں مل گئے۔ مرد کا جو شرمگاہ کا اگلا حصہ ہے، جس کو حشفہ اور سپاری بھی کہتے ہیں، اتنا حصہ یعنی ختنہ جو کرتے ہیں اس کے اگلے کا حصہ پورا وہ اگر چھپ جائے عورت کی شرمگاہ میں، اس کو اصطلاح میں التقاء ختانین بھی کہا جاتا ہے، تو اس سے بھی غسل واجب ہو جاتا ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں جنابت سے متعلق ہیں۔ اور دوسری چیز ہے، دوسرا سبب ہے جس سے غسل کرنا ضروری ہو جاتا ہے، وہ ماہواری یعنی حیض کا بند ہو جانا ہے۔ عورت کو ماہانہ خون آتا ہے، کم از کم 3 دن آتا ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن آتا ہے۔ تو جب عورت اس خون سے پاک ہو جائے، یعنی اس کا خون بند ہو جائے، تو پھر اس پر غسل کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا سبب جس سے غسل واجب ہوتا ہے وہ نفاس کا بند ہو جانا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو خون نکل آتا ہے عورت کو، جس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہے، اور کم سے کم مدت کی کوئی تعین نہیں ہے، چاہے 1 دن میں خون آ کر بند ہو جائے، 10 دن میں آ جائے، 20 دن میں آ کر بند ہو جائے، اس کی کوئی تعین نہیں ہے۔ 40 دن زیادہ سے زیادہ مدت ہے۔ بہرحال جب بھی عورت کا یہ نفاس والا خون، ولادت والا خون بند ہو جائے تو اس پر بھی غسل کا کرنا ضروری اور لازم ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ کمزور ہوتے ہیں، ضعیف ہوتے ہیں، کوئی وزندار چیز اٹھا لیتے ہیں، یا ان کو دھکا لگ جاتا ہے، یا ان کو کوئی بیماری ہے، تو ایسی صورت میں ان کو بعض دفعہ منی نکل کر آ جاتی ہے، تو ایسے لوگوں پر غسل اس صورت میں واجب نہیں ہوتا ہے، کیونکہ غسل کے واجب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ منی شہوت کے ساتھ نکلے، کود کر کے نکلے، یہ ضروری ہے۔ اور جو آدمی کمزور ہو، بیمار ہو، تو ایسے آدمی کے شرمگاہ سے جب منی نکلتی ہے تو وہ بیماری کی وجہ سے نکلتی ہے،
یا دھکا لگنے کی وجہ سے یا وزندار چیز کو اٹھانے کی وجہ سے منی نکلتی ہے تو ایسی صورت میں ان لوگوں پر غسل واجب نہیں ہوتا ہے۔ اب غسل کے فرائض کو سمجھ لینا چاہیے۔ جس طرح نماز کے کچھ فرائض ہوتے ہیں، وضو کے کچھ فرائض ہوتے ہیں، اسی طرح غسل کے بھی فرائض ہیں۔ فرض کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر وہ عمل ناقص ہو جاتا ہے، مکمل نہیں ہوتا اور وہ عمل قبول نہیں ہوتا ہے۔ تو غسل میں 3 فرض ہیں۔ سب سے پہلا فرض کلی کرنا ہے، منہ بھر کر اچھی طریقے سے کلی کرنا کہ منہ کے ہر حصے میں پانی پہنچ جائے۔ دوسرا فرض ہے ناک میں پانی ڈالنا، یعنی ناک کا جو اندر والا حصہ ہے، نرم حصہ ختم ہونے کے بعد جو ہڈی ہے وہاں تک پانی کا چڑھانا، یہ بھی غسل میں فرض ہے۔ نمبر 3، پورے بدن پر پانی کو بہانا، اور اس طرح بہانا چاہیے کہ سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک کہیں بھی ایک بال برابر بھی سوکھی جگہ نہ رہے، ہر جگہ پانی پہنچ جائے، پانی بہہ جائے۔ یہ تینوں چیزیں غسل کے اندر فرض ہیں۔ اب غسل کا مسنون طریقہ کیا ہے، کس طریقے سے غسل کرنا ہے وہ بتاتا ہوں۔ غسل کا مسنون طریقہ، سب سے پہلے تو آدمی کو نیت کرنی چاہیے کہ میں مثلا پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کر رہا ہوں، کیونکہ حدیث پاک میں آیا ہے انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے اور نیت کرنے سے ثواب ملتا ہے۔ غسل میں نیت کرنا اگرچہ فرض یا لازم نہیں ہے، لیکن نیت کر لینے سے اس کو ثواب ملتا ہے، اس لیے نیت کر لینا چاہیے۔ زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، دل میں نیت کر لے کہ مجھے پاکی حاصل کرنی ہے، اس لیے میں غسل کر رہا ہوں۔ مسلمان کا کوئی بھی عمل ہو وہ ثواب سے خالی نہیں ہونا چاہیے، اس لیے نیت کر لیں۔ نیت کرنے کے بعد بسم اللہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ ہر اچھا کام شروع کرنے سے پہلے اللہ کا نام لینا حدیث پاک میں اس کا حکم دیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی اے اللہ میں یہ جو غسل کر رہا ہوں یہ تیرے پاک نام سے شروع کر رہا ہوں۔ البتہ اگر آپ ایسی جگہ غسل کر رہے ہیں جہاں پر گندگی بھی ہے، مثلا اٹیچڈ باتھ روم ہوتا ہے جس میں بیت الخلا بھی ہے اور اسی میں باتھ روم بھی ہے، اور وہاں پر گندگی نظر آ رہی ہے، بدبو آ رہی ہے، تو ایسی جگہ بسم اللہ کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ بس دل میں نیت کر لے اور دل ہی میں بسم اللہ کا تصور کر لے، یا پھر ٹوائلٹ میں انٹر ہونے سے پہلے دروازے کے باہر سے ہی بسم اللہ پڑھ کے اندر چلے جائیں، اس طرح بھی کر سکتے ہیں۔ بہرحال اگر غسل خانہ صاف ہے، وہاں پر پیشاب بھی نہیں ہے، پاخانہ بھی نہیں ہے، کوئی گندگی نہیں ہے، تو پھر وہیں پر بسم اللہ پڑھنا جائز ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ بسم اللہ پڑھتے وقت اس بات کا بھی خیال ضروری ہے کہ ہمارے جسم کے اوپر کپڑا ہو، کیونکہ بہت سے لوگ ننگے بھی غسل کرتے ہیں، تو ننگا ہونے کی حالت میں اس طرح بسم اللہ کہنا مناسب معلوم نہیں ہوتا ہے۔ بہرحال بسم اللہ پڑھ کر دونوں ہاتھ دھو لیں سب سے پہلے، کیونکہ دونوں ہاتھ آلہ کا کام کرتے ہیں۔ آلہ یعنی جس کے ذریعے کوئی کام کیا جائے، تو دونوں ہاتھوں سے چونکہ پورے جسم کو ملنا بھی ہے، پانی بھی ڈالنا ہے، تو سب سے پہلے دونوں ہاتھوں کو دھو لینا چاہیے۔ پھر شرمگاہ کو دھو لیں، چاہے شرمگاہ پر ناپاکی لگی ہوئی ہو یا نہ لگی ہوئی ہو، ہر حالت میں شرمگاہ کو دھو لینا چاہیے۔ یہ مسنون طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد پورا وضو کر لیں، مکمل، جس طرح آپ نماز پڑھنے کے لیے نماز سے پہلے وضو کی ضرورت ہو تو وضو کرتے ہیں، اس طرح آپ مکمل وضو کر لیں، جس میں مسواک بھی ہو، اور وضو کے جو سنت طریقے ہیں اس طریقے سے آپ وضو کر لیں۔ پھر جب وضو ہو گیا تو پھر اپنے داہنے کندھے پر
جیسا کہ آپ کو وہاں تصویر پر نظر آ رہا ہے، داہنے کندھے پر سے 3 مرتبہ پانی بہائے، 3 بار پانی داہنے کندھے سے ڈالنا ہے، اس طرح ڈالنا ہے کہ نیچے تک پانی بہہ کر کے آ جائے، اور ہاتھ سے، بائیں ہاتھ سے پانی جب ڈالیں گے تو دائیں ہاتھ تو خالی ہے، دائیں ہاتھ کے ذریعے پانی کو تھوڑا پورے جسم پر لگاتے ہوئے ہاتھ پھیر لیں۔ اس کے بعد بائیں کندھے پر اسی طرح 3 مرتبہ پانی ڈال لیں، پھر سر کے اوپر 3 مرتبہ پانی ڈال لیں۔ پہلے ایک جگ ڈال لیا سر کے اوپر، وہ نیچے تک آ گیا، پھر دوسری بار ڈالا، پھر تیسری بار ڈالا، اس طرح کرنا چاہیے۔ یہ مسنون طریقہ ہے۔ اور نہانے کے دوران جسم کے ہر عضو کو اچھی طریقے سے رگڑ کر دھونا، یہ بھی مسنون ہے۔ غسل کرتے وقت ناف کے جو سوراخ ہوتے ہیں اس کے اندر تک پانی پہنچانا ضروری ہے، ناف کے اندر تک پانی پہنچنا چاہیے۔ بدن پر اگر کوئی چیز لگ کر کے خشک ہو گئی ہے تو پہلے اس کو دھونا، اس کو نکالنا ضروری ہے۔ جیسے عورتیں کیا ہے، نیل پالش لگا لیتی ہیں، تو نیل پالش تو ناخن کے اوپر جم جاتی ہے، تو اس پالش کو پہلے کسی لکوڈ کے ذریعے زائل کرنا چاہیے، اس کو ختم کرنا چاہیے، اس کو صاف کر کے پھر غسل کرنا چاہیے۔ بغیر اس کو صاف کیے ہوئے غسل یا وضو مکمل نہیں ہوتا ہے، اس لیے اس طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح ہاتھ میں آٹا لگ گیا ہے، لگ کر کے سوکھ گیا ہے، یا پینٹ لگ گیا ہے، لگ کر کے سوکھ گیا ہے، تو اس کو بھی پہلے ختم کرنا چاہیے، اس کو نکال کر کے، اکھاڑ کر کے پھر غسل کرنا چاہیے۔ خلاصہ یہ ہے کہ بدن تک پانی پہنچنے سے جو چیز بھی مانع بن رہی ہو، جو چیز بھی درمیان میں رکاوٹ بن رہی ہو، اس کو ہٹانا ضروری ہے۔ ہاں، بہت سے پینٹ ایسے ہوتے ہیں، مثلا اوٹ کا نشان ہے، وہ بہت دنوں تک ناخن پر باقی رہتا ہے، اس کو کسی طرح زائل کرنا آدمی کے لیے بعض دفعہ مشکل ہو جاتا ہے، تو اس میں مجبوری ہے، وہ معاف ہے۔ صابن بھی استعمال کر سکتے ہیں، شیمپو بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ اس سے بھی اچھی طریقے سے صفائی حاصل ہوتی ہے۔ اور غسل کرتے وقت اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارا رخ قبلے کی طرف نہ ہو۔ نماز ہم پڑھتے ہیں تو قبلے کی طرف ہمارا رخ ہونا چاہیے، وضو ہم کریں تو قبلے کی طرف منہ کر کے ہم وضو کرتے ہیں، لیکن غسل کے دوران قبلے کی طرف رخ ہمارا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کسی اور طرف کر لیں، قبلے کی طرف ہمارا رخ نہ کریں۔ اور ضرورت سے زیادہ پانی کو غسل میں خرچ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ پانی بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ دنیا میں بہت سے ممالک ایسے ہیں جہاں پر لوگ ایک ایک پانی کے قطرے کے لیے ترستے ہیں، زمین کھود کھود کر زمین کے جو پھل ہوتے ہیں اس کی تری سے اپنی پیاس بجھاتے ہیں، ان کو پانی پینے ایک گلاس بھی میسر نہیں ہوتا ہے۔ تو پانی بہت قیمتی چیز ہے۔ اللہ پاک نے قرآن شریف میں وَلَا تُسْرِفُوا کا حکم دیا ہے، کُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ پیو جتنی آپ کو ضرورت ہے، لیکن ضرورت سے زیادہ اسراف مت کرو۔ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ہر نعمت کے بارے میں سوال کر سکتا ہے، اس لیے پانی کو زیادہ خرچ نہیں کرنا چاہیے۔ اور بہتر یہ ہے کہ جب آدمی غسل کرے تو تنہائی میں کرے، کیونکہ آدمی جب غسل کرتا ہے تو اس کا بدن ننگا ہوتا ہے، چاہے پورا ننگا ہو یا آدھا ننگا ہو۔ پورا ننگا ہو تو پھر بالکل لوگوں کے سامنے غسل کرنا حرام ہے۔ اگر تہبند پہنا ہوا ہے، یعنی ناف سے لے کر گھٹنے تک کا کپڑا ہے، پھر بھی ادب کے خلاف ہے کہ لوگوں کے سامنے غسل کرے، اس لیے تنہائی میں غسل کرنا یہ بہتر طریقہ ہے اور شریف آدمی کا طریقہ ہے۔ اسی طرح غسل خانے میں پانی اگر جمع ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں پورا غسل کر لینے کے بعد باہر نکل کر غسل خانے سے اپنے پیروں کو بھی دھو لینا چاہیے، کیونکہ جسم سے ناپاکی اگر ہو جسم کے اندر، نیچے جو کہ پانی ہے، پانی کے ذریعے ہمارے پیروں کو بھی
وہ ناپاکی لگ گئی ہوگی، اس لیے باہر آنے کے بعد پیروں کو اچھی طرح دھو لینا چاہیے۔ عورتوں کے لیے ایک مسئلہ ہے کہ اگر رات میں عورت نے چوٹی بندھے ہوئے حالت میں سوئی ہوئی تھی اور ناپاک ہو گئی تو صبح کو جب وہ غسل کرے گی تو پوری چوٹی کا کھولنا اور پورے بالوں کا دھونا ضروری نہیں ہے، بلکہ سر میں جڑوں تک، بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچ جائے تو اتنا کافی ہے، باقی بال سوکھے رہیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر رات میں پہلے سے ہی بال کھلے ہوئے تھے، اسی حالت میں وہ ناپاک ہو گئی تو اب پانی جڑوں تک بھی پہنچانا چاہیے، پورے بالوں کو بھی دھونا ضروری ہے، جو بال لٹکے ہوئے ہیں ان کو بھی دھویا جائے اور بالوں کی جڑوں تک بھی پانی کا پہنچانا یہ ضروری اور واجب ہے۔ اور مرد اگر کوئی بال رکھ لیتا ہے سر میں، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خلاف شرع سر کے بال بہت لمبے رکھتے ہیں، تو ان کے لیے اس چوٹی کا کھولنا ضروری ہے۔ بہت سے مرد چوٹی بھی باندھ لیتے ہیں، تو اس کے لیے ایسے بال اگر رکھے ہوئے ہوں کسی مرد نے، ان کے لیے چوٹی کا کھولنا ضروری ہے اور پورے بالوں کا دھونا ضروری ہے۔ اور اسی طرح غرغرہ کا مسئلہ یہ ہے کہ غرغرہ کرنا چاہے غسل واجب ہو چاہے غسل مستحب والا ہو، یعنی غسل اس پر فرض تو نہیں ہوا ہے، وہ ویسے ہی نہا رہا ہے جیسے لوگ عام طور سے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے نہاتے ہیں یا روزانہ نہانے کی عادت ہے، چاہے پاک ہو یا ناپاک ہو۔ تو جب آدمی کلی کرے گا تو غرغرہ کرنا سنت ہے، غرغرہ کرنا فرض یا واجب نہیں ہے، البتہ کلی کرنا ضروری ہے غسل کے اندر۔ اور رمضان کا مہینہ آتا ہے، اس میں لوگ غسل کرتے ہیں، تو غسل کرنے کے دوران کلی کر لینا کافی ہے، غرغرہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ غرغرہ جب آدمی کرے گا تو پھر حلق سے نیچے پانی اتر جانے کا خطرہ بہت رہتا ہے، تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے رمضان میں اور یعنی روزے کی حالت میں غرغرہ نہیں کرنا چاہیے، غرغرہ نہ کریں۔ عام حالات میں جب آدمی غسل کرے تو غرغرہ کرنا سنت ہے، صرف کلی ہی کر لیتا ہے تب بھی کافی ہے، لیکن غرغرہ چونکہ سنت ہے اس لیے اس عمل کو بھی کر لینا چاہیے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی غسل کر کے باہر آ گیا تو دیکھا کہ ہاتھ کے کسی حصے میں ابھی سوکھا پن ہے، ہاتھ کی کوہنی پر مثلا پانی نہیں پہنچا ہے، تو اب اس کو پورا غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جس جگہ خشک ہے اسی کو دھو لینا کافی ہے۔ بدن میں کسی بھی حصے میں خشکی ہو وہاں پر دھو لینا کافی ہے، پورا غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح جس آدمی نے غسل کے درمیان وضو کر لیا ہے تو پھر غسل کرنے کے بعد دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ غسل سے پہلے ہی وضو کر چکا ہے، تو پھر اسی وضو سے وہ نماز بھی پڑھ سکتا ہے۔ اگر بالفرض کسی آدمی نے غسل میں وضو نہیں کیا تھا لیکن غسل کر لیا ہے تو پھر وضو میں جن چیزوں کا دھونا ضروری ہے، یعنی چہرہ دھونا ہے، سر کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کے لو سے دوسرے کان کے لو تک، یا اور دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا ہے، سر کا مسا ہے اور دونوں پیر ٹخنوں سمیت دھونا ہے، یہ سارے اعضاء چونکہ غسل میں دھل جاتے ہیں اس لیے بھی اس کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹ وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ ہاں اگر مثال کے طور پر وہ غسل کر رہا تھا، چہرہ دھو لیا، کوہنیاں بھی دھو لیا، اب پیشاب کر دیا، پیشاب کرنے کے بعد پھر باقی سارا جسم دھو لیا، چہرہ نہیں دھویا، سر کا مسا بھی کر لیا لیکن چہرہ نہیں دھویا، تو پھر وضو اس کا ختم ہو گیا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ غسل کے درمیان اگر وہ پیشاب وغیرہ نہیں کرتا ہے، یعنی وضو کو توڑنے والی کوئی چیز اس کو پیش نہیں آتی ہے اور وہ اچھی طریقے سے غسل کر لیتا ہے، تو دوبارہ اس کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، غسل ہی کافی ہے، کیونکہ غسل سے حدث اکبر ختم ہو جاتا ہے، اس کو بڑی پاکی حاصل ہو جاتی ہے، تو بڑی پاکی کے ضمن میں چھوٹی پاکی بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ تنہائی میں جہاں دوسروں کی نظر پڑنے کا خطرہ نہ ہو، ننگے ہو کر غسل کرنا جائز ہے،
لیکن تہبند پہن کر کے غسل کرنا یہ بہتر طریقہ ہے. اور غسل خانہ اگر کچا ہے اور اس میں پانی جمع ہوتا ہے تو وہاں پر پیشاب کرنا مکروہ تحریمی ہے. اور احادیث میں اسے نسیان اور وساوس کا سبب بھی بتایا ہے. جو آدمی غسل خانے میں پیشاب کرتا ہے اس کو نسیان کی بیماری آ سکتی ہے، اس لیے غسل خانے میں پیشاب نہیں کرنا چاہیے، کہیں اور یعنی ٹوائلٹ وغیرہ میں جا کر کے پیشاب کرنا چاہیے. غسل خانہ اور بیت الخلاء میں بلا ضرورت بات چیت نہیں کرنی ہے. ہاں اگر ضرورت پڑ جائے تو بات چیت کی اجازت ہے. مثلا کسی سوال کا آپ کو جواب دینا ہے، کسی نے پوچھا کہ وہ چیز کہاں رکھی ہے، آپ نے وہیں سے جواب دے دیا کہ چابی فلاں جگہ رکھی ہے. اس طرح ضرورت پڑ جائے یا آپ کو تولیہ مانگنا ہے، آپ بغیر ٹاول کے ہی غسل خانے میں چلے گئے ہیں، تو ایسی صورت میں بھی آپ ٹاول مانگ سکتے ہیں کیونکہ وہ ایک ضرورت ہے. بلا ضرورت غسل خانے میں اور بیت الخلاء میں بات نہیں کرنا چاہیے. تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے غسل کا مکمل طریقہ اور اس سے متعلق چند مسائل آپ کو بتائے ہیں. دعا فرمائیں کہ اللہ پاک ہم سب کو اسلامی تعلیمات سیکھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.